بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حروف معانی کا تیسرا سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ واو کے حال کے لیے ہونے کے لیے دو شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ ان دو شرطوں میں سے اگر ایک بھی شرط نہیں پائی جائے گی تو صورت میں واو حال کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ واو اپنے حقیقی معنی عطف کے لیے اور جمع کے لیے ہوگا۔ گزشتہ مصنف نے ایک مثال بیان فرما کر کہا تھا کہ اس میں دوسری شرط نہیں پائی جا رہی ہے، اس لیے یہ واو واو حال نہیں ہے بلکہ واو واو عطف ہے۔ آگے مصنف اور ایک مثال بیان فرما کر کہہ رہے ہیں کہ اس میں پہلی شرط نہیں پائی جا رہی ہے، اس لیے یہ واو حال کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ واو عطف کے لیے ہے۔ چنانچہ مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں وَلَوْ قَالَ، اگر ایک آدمی نے دوسرے سے کہا خُذْ هَذِهِ الْأَلْفَ مُضَارَبَةً، کہ 1000 لے لے بطور مضاربت کے۔ مضاربت وہ معاملہ ہے جس میں ایک شخص کا مال ہو اور دوسرے کا کام ہو اور نفع میں دونوں شریک ہوں، اس کو مضاربت کہتے ہیں۔ تو ایک آدمی نے کہا کہ تو یہ 1000 روپے لے لے بطور مضاربت کے۔ آگے کہا وَعْمَلْ بِهَا فِي الْبَزِّ، اور اسے کپڑے کی تجارت کر۔ لَا يَتَقَيَّدُ الْعَمَلُ فِي الْبَزِّ، تو عمل مضاربت کپڑے کے ساتھ مقید نہ ہوگا۔ وَيَكُونُ الْمُضَارَبَةُ عَامَّةً، اور مضاربت عام ہوگی۔ لِأَنَّ الْعَمَلَ فِي الْبَزِّ، اس لیے کہ کپڑے کی تجارت لا يصلح حالا، حال بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، لِأَخْذِ الْأَلْفِ مُضَارَبَةً، بطور مضاربت کے 1000 لینے کے۔ مصنف فرماتے ہیں کہ اس مثال میں خُذْ هَذِهِ الْأَلْفَ مُضَارَبَةً وَعْمَلْ بِهَا فِي الْبَزِّ، وعمل میں جو واو ہے یہ واو حال کے لیے نہیں ہو سکتا بلکہ یہ واو واو عطف ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دوسرا کلام جو ہے اعمل بہا فی البز، یہ حال بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، جبکہ واو کے حال کے لیے ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں دو شرطیں موجود ہو کہ وہ کلام خود حال بننے کی صلاحیت رکھتا ہو، لیکن یہاں یہ کلام حال بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، اس لیے کہ حال اور ذوالحال کا زمانہ ایک ہوتا ہے اور یہاں پہلے والے کلام اور دوسرے والے کلام کا دونوں کا زمانہ ایک نہیں ہے، اس لیے کہ 1000 روپیہ لینا اور کپڑے کی تجارت کرنا دونوں کا زمانہ ایک نہیں ہوگا، بلکہ 1000 روپیہ لینا پہلے پایا جائے گا اور کپڑے کی تجارت کرنے کا کام بعد میں ہوگا، تو دونوں کا زمانہ ایک نہیں ہوا۔ جب ایک نہیں ہوا تو وہ حال نہیں بن سکتا، جب حال نہیں بن سکتا تو یہ واو حال کے لیے نہیں ہوگا بلکہ یہ واو عطف کے لیے ہوگا۔ جب یہ واو عطف کے لیے ہیں تو دونوں مستقل کلام ہو گئے، چنانچہ خُذْ هَذِهِ الْأَلْفَ مُضَارَبَةً، تو یہ 1000 روپے بطور مضاربت کے لے لے، یہ مستقل الگ کلام ہو گیا، اور وَعْمَلْ بِهَا فِي الْبَزِّ، یہ الگ مستقل کلام ہو گیا۔ چنانچہ وہ 1000 روپے لے لے گا اور جس میں چاہے گا وہ تجارت کرے گا۔ چونکہ مضاربت جو کی جاتی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نفع کمانا۔ اب کام کرنے والا زیادہ جانتا ہے کہ کس میں نفع زیادہ ہے اور کس میں کام کرنا چاہیے، تو وہ جس میں مناسب سمجھے گا اس میں اس کے پیسے لگائے گا، اس کو اختیار ہوگا۔ اور پھر وَعْمَلْ بِهَا فِي الْبَزِّ، یہ مستقل الگ کلام ہو گیا، اس کو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ اس کی طرف سے مشورتاً ہے، یہ مشورہ دے رہا ہے کہ تو اس کے کپڑے کی تجارت کر، اور وہ سامنے والے کے اختیار میں ہوگا کہ اس کا مشورہ مانے یا نہ مانے۔ مصنف فرما رہے ہیں لِأَنَّ الْعَمَلَ فِي الْبَزِّ، کہ کپڑے کی تجارت کرنا لا يصلح حالا، یہ حال نہیں بن سکتا، لِأَخْذِ الْأَلْفِ مُضَارَبَةً، 1000 روپے مضاربتاً لینے کی، اس لیے کہ دونوں کا زمانہ الگ الگ ہے۔ فَلَا يَتَقَيَّدُ صَدْرُ الْكَلَامِ بِهِ، لہذا صدر کلام یعنی خُذْ هَذِهِ الْأَلْفَ،
اس کے ساتھ یعنی کپڑے کی تجارت کے ساتھ مقید نہیں ہوگا بلکہ دونوں الگ الگ ہوں گے اور یہ واو عطف ہوگا۔ آگے مصنف علیہ الرحمہ اور ایک مثال دے کر یہ سمجھا رہے ہیں کہ یہاں واو کے حال کے لیے ہونے کے لیے دو شرطوں کا ہونا ضروری ہے، اس میں سے ایک شرط نہیں پائی جا رہی ہے، اس وجہ سے وہ واو حال کے لیے نہیں ہوگا بلکہ وہ واو عطف کے لیے ہوگا۔ مسئلہ یہ ہے کہ کسی عورت نے اپنے شوہر سے کہا طلقنی ولک الف، تو مجھے طلاق دے دے اور تیرے لیے 1000 ہے۔ چنانچہ شوہر نے اس کو طلاق دے دی تو عورت پر طلاق تو واقع ہو جائے گی، لیکن عورت کے ذمے شوہر کے لیے کچھ بھی لازم نہیں ہوگا۔ مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں وَعَلَى هَذَا، اسی بنا پر کا مطلب یہ ہے یعنی جو چیز حال بننے کی صلاحیت نہ رکھتی ہو تو اس کے اندر واو کو حال کے لیے نہیں مانا جا سکتا بلکہ وہ واو عطف کے لیے ہوگا۔ وعلى هذا قال ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، اسی اصل کی بنا پر امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے فرمایا اذا قالت لزوجها، اگر بیوی اپنے شوہر سے کہے طلقنی، مجھے طلاق دے دے، ولک الف، اور تیرے لیے 1000 ہے، فطلقها، چنانچہ شوہر نے طلاق دے دی، لا یجب له علیہا شیء، تو اس پر کچھ بھی واجب نہ ہوگا، لأن قولها ولک الف، اس لیے کہ اس کا قول تیرے لیے 1000 ہے، لا یفید حال وجوب الالف علیہا، عورت پر 1000 کے واجب ہونے کے حال ہونے کا فائدہ نہیں دیتا۔ مصنف یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اس میں پہلی جو شرط تھی اس کلام میں وہ نہیں پائی گئی، طلقنی ولک الف، فطلقہا، طلقنی ولک میں جو واو ہے وہ واو حال کے لیے نہیں ہو سکتا، نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ دوسرا کلام جو ہے لک الف، یہ طلاق کے لیے حال بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس لیے کہ طلاق میں اصل یہ ہے کہ وہ بلا عوض ہو، بلا کسی بدلے کے ہو، یہ اس کی اصل ہے۔ تو جب حال بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا تو صورت میں یہ واو عطف ہوگا، چنانچہ مستقل تو الگ الگ کلام ہو جائیں گے، طلقنی الگ کلام ہوگا اور لک الف یہ الگ کلام ہوگا۔ تو طلقنی سے عورت اپنی طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے اور لک الف سے اس کو خبر دے رہی ہے، چنانچہ اس نے طلاق دے دی۔ تو چونکہ یہ طلقنی مفید بنفسی ہی ہے، بذات خود وہ مفید ہے، اس سے طلاق کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اس وجہ سے اگر وہ طلاق دے دے گا تو طلاق تو واقع ہو جائے گی۔ اسی کو مصنف کہہ رہے ہیں وَقَوْلُهَا طَلِّقْنِي مُفِيدٌ بِنَفْسِهِ، اور عورت کا قول طلقنی بذات خود مفید ہے، فَلَا يُتْرَكُ الْعَمَلُ بِهِ، تو اس پر عمل کو نہیں چھوڑا جائے گا، بلا دلیل، بغیر کسی دلیل کے، اور عورت کا آگے والا جو قول ہو اس صورت میں واو عطف کے لیے ہوگا، دو مستقل کلام ہو گئے تو طلقنی مفید ہے، اس نے طلاق دے دی، طلاق واقع ہو جائے گی، اور لک الف یہ مستقل الگ کلام ہو گیا، تو اس سے عورت اس کو خبر دے رہی ہے کہ تیرے پاس تو 1000 روپے ہے، تو دوسری بیوی کر سکتا ہے، دوسرا نکاح کر سکتا ہے، یہ اس کا کہنے کا مقصد ہوگا، چنانچہ اس پر کچھ بھی واجب نہیں ہوگا اور طلاق فوراً واقع ہو جائے گی۔ یہ قول ہے امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا، جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ واو حالیہ ہے اور وہ اس کو خلا پر محمول کرتے ہیں، اس لیے عورت پر 1000 دینا لازم ہوگا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ عورت یہ کہہ کر خلا کر رہی ہے اور خلا میں مال لازم ہوتا ہے،
چنانچہ اس پر 1000 دینا لازم ہوگا، یہ صاحبین کا کہنا ہے۔ مصنف علیہ الرحمہ آگے ایک اور مثال دے کر یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ آگے کی ایک مثال احمل هذا المتاع ولک درہم، یہ مثال ایسی ہی ہے، دیکھنے میں طلقنی ولک الف جیسا ہی لگ رہا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے، وہ فرق بیان کرنا مصنف چاہتے ہیں۔ چنانچہ مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا بخلاف قولہ، برخلاف کسی نے دوسرے سے کہا احمل هذا المتاع کہ سامان اٹھا لے، ولک درہم درہم درحالے کے تیرے لیے 1 درہم ہوگا۔ ایک آدمی نے کلی سے کہا احمل هذا المتاع، تو یہ سامان اٹھا لے، ولک درہم اور تیرے لیے 1 درہم ہوگا۔ تو یہ بھی ایسا ہی لگ رہا ہے جیسے اوپر والی مثال میں تھا طلقنی ولک الف، کہ تم مجھے طلاق دے دے اور تیرے لیے 1000 ہے، لیکن دونوں میں مصنف فرما رہے ہیں کہ بڑا فرق ہے۔ وہاں تو جو واو تھا وہ واو حالیہ نہیں ہو سکتا، وہ واو عطف کے لیے ہوگا، جبکہ یہاں جو واو ہے یہ واو عطف کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہاں واو حالیہ ہے۔ اس وجہ سے کہ یہاں دونوں شرطیں پائی جا رہی ہے، تو یہ سامان اٹھا لے، لک درہم تیرے لیے 1 درہم ہے، تو یہ واو حالیہ ہوگا جو بیچ میں ہے، کیونکہ کلام جو ہے واو حال بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور دوسرا قرینہ بھی یہاں موجود ہے کہ یہاں جو معاملہ ہو رہا ہے وہ اجارے کا ہے، اور اجارہ جو ہوتا ہے وہ عوض کے ساتھ ہوتا ہے، مال کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ عوض کے ساتھ ہونا یہ اس بات پر قرینہ اور دلالت ہے کہ یہاں واو جو ہے وہ عطف کے لیے نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ واو حال کے لیے ہوگا، جبکہ اوپر کی مثال میں طلاق بغیر عوض کے ہوتی ہے، چنانچہ وہ واو حال نہیں ہے بلکہ وہ واو عطف ہے۔ تو کسی نے کہا کہ تو یہ سامان اٹھا لے، تیرے لیے 1 درہم ہے، لأن دلالت الاجارتی، اس لیے کہ اجارے کا قرینہ یمنع العمل، روکتا ہے عمل کرنے سے، بحقیقت اللفظ، واو کو حقیقت پر عمل کرنے سے روکتا ہے، یعنی یہاں واو کو عطف کے لیے ماننے سے روکتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ یہ واو عطف کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ واو حال کے لیے ہے، اس لیے کہ اجارہ جو ہوتا ہے وہ مال کے ساتھ ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہاں واو جو ہے وہ حال ہے، اور جب واو حال کے لیے ہوتا ہے تو صورت میں ہم نے پڑھا کہ وہ شرط کے معنی کا فائدہ دیتا ہے۔ چنانچہ احمل هذا المتاع، تو سامان اٹھا لے، ولک درہم، تیرے لیے درہم ہے، تو سامان اٹھانا یہ شرط ہوگا، اور لک درہم یہ جزا ہوگی۔ تو جب وہ سامان اٹھائے گا شرط پائی جائے گی تو جزا بھی پائی جائے گی، چنانچہ اس کے لیے 1 درہم کا دینا ضروری ہوگا۔ امید ہے بات سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔